Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to YouTube channel of Multan Public School and College. Today we are going to study chapter number 5 for class 6th from your Right Byte book number 1, and chapter name is Operating System and User Interface. Following content we are going to cover in this chapter, that is, what is software, what is system software and application software, the difference between these both, and what is installing software के हम integrated software कहते हैं, क्यों कहते हैं, I will tell you, और basically आपका user interface क्या चीज़ होती है, ठीक है. Now comes the what is software. Software is a set of programs that makes the computer a useful system. देखो, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके कुछ आप रूल्स सेट करते हो. जिस तरह व्हेन एवर यू प्रमोट इट इनटू न्यू क्लास, तो उसके सम रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, ठीक है, आपको वो करने पड़ते हैं. सो फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस, ऑपरेशंस जो कि सेट किए जाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है. से फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. स्टार्टिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, आप उसे शट डाउन कर रहे हो. आप उसे बूट होता है, स्टार्ट किसी भी चीज़ को न्यू तरीके से स्टार्ट करना, बूटिंग अप कर रहे हो, ओके. और फिर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो, आप कोई न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप न्यू कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो. सो ऑल दीज आर व्हाट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, ये सारा एक साइकिल चल रहा है, ठीक है. यूज़र से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जा रहा है, एप्लीकेशन पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहा है, फिर वो हार्डवेयर में जा रहा है, हार्डवेयर से होते हुए फिर वो वापस बाय फीडबैक, इस तरह चलता जा रहा है, साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है. आप जिस तरह यूज़र हो, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करोगे, फिर आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके वो सेट हो जाएगी, फिर वो हार्डवेयर पे आप उसको हार्डवेयर की मदद से आप उस अपनी डिवाइस की मदद से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है. फिर वो जिस तरह सपोज़ मैंने कोई गेम डाउनलोड की है, ठीक है, और या कोई मैंने MS वर्ड डाउनलोड किया है, इंस्टॉल कर रही हूँ अपने कंप्यूटर पे, तो मैंने इंस्टॉलेशन के बाद अपने कीपैड से, अपने हार्डवेयर से उस पर कुछ लिखा है, उस पर मैंने वो डाला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का किया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो उसका कमांड किया है. फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उसे हमने वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकी आपस में इंटर कनेक्शन है, ठीक है. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आती है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ operating system is a set of programs stored partially on the hard disk and partially on the ROM chip. अब ये क्या है, देखो, इसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है. एक तो ये कि उसको आप हाफ हार्ड डिस्क पे स्टोर कर रहे हो और हाफ उसको आप रोम चिप पे स्टोर कर रहे हो. देखो, आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में दो आपकी पार्टीशन है, एक रैम है, एक रोम है, ठीक है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम हाफ आपका रैम पे है और हाफ आपका रोम चिप पे है. और इसके फंक्शंस क्या होते हैं. इट एंश्योर्स दैट द प्रोसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस वर्क टुगेदर. पेरिफेरल डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड आउटसाइड द कंप्यूटर. जैसे आप कोई भी लीड इसके अंदर फ्लैश ड्राइव कर रहे हो, जैसे आप समटाइम हम प्रिंटर की लीड डाल के हम उसे आउटर कनेक्शन दे रहे होते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर कर रहा है कि आपकी जो डिवाइस आपने जो लगाई है, आपने जो बाहर से कनेक्शन लगाया है अपने कंप्यूटर में, वो सही तरह लिंक हुआ है या नहीं हुआ, उसका कनेक्शन बिल्डअप करते हैं. अब इट मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड इट कंट्रोल द रूटीन टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर. रूटीन टास्क आपके जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो आप रूटीन में कर रहे होते हो, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है. अब देखो, आपने जो अपने ये डायग्राम जो आप देख रहे हो फिगर, सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है और साइडों पे जितने भी फंक्शंस हैं, एप्लीकेशन है, डिस्क ड्राइव है, माउस है, कीबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइस, मॉनिटर, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उनको जज कर रहा है. एक्सक्यूज मी. उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़, एक क्वेश्चन आपका बनता है इस तरह, व्हाट इज़ मेंट बाय बूटिंग अप.
اب دیکھو دس از فرام یور پیج نمبر 43 لاسٹ پیراگراف. ٹھیک ہے, یہ میں پڑھا رہی ہوں. اینڈ اٹ از لائک when the computer is switched on, جب آپ کمپیوٹر کو سوئچ آن کرتے ہو تو آپریٹنگ سسٹم از لوڈیڈ فرام دا ہارڈ ڈسک. آپ کے ہارڈ ڈسک سے آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم آپ کا دو چیزوں پہ کنسسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ہارڈ ڈسک سے لوڈ ہوگا انٹو پرائمری میموری, اور آپ کی پرائمری میموری میں جا رہا ہوگا. اور یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ بوٹنگ اپ. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں بوٹنگ اپ. So booting up, what is booting up? It is the process of starting up the computer. The computer follows instruction held on the ROM chip known as BIOS. اب دیکھو جو آپ کا پہلا پارشل ہاف پہ جس پہ آپریٹنگ سسٹم رن کر رہا تھا ہارڈ ڈسک پہ, اور ہارڈ ڈسک پہ جو فنکشن ہو رہا ہے وہ بوٹنگ اپ کا ہو رہا ہے. اور جو سیکنڈ پارشل پہ ہو رہا تھا روم چپ پہ, وہ کون سا فنکشن آپ کا, وہ کیا چیز پرفارم کر رہی ہے؟ دیٹ از BIOS. اسے کہتے ہیں بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. ٹھیک ہے, سو دس کین بی دا فلنگ دی بلینک ایز ویل. what BIOS stands for basic input output system. This enables the computer to check if it is working properly. It then looks the operating system to tell it what to do next. اب یہ آپ کا روم ریم یہی ایک تو میموری سیو کر رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ either they are working right or not. ٹھیک ہے, سو اب آپ یہ دیکھو ڈائیگرام میں ان پٹ سے پروسیسنگ ہو رہی ہے, پھر وہ آپ کو آؤٹ پٹ ریزلٹ دے رہا ہے, اور ڈیورنگ پروسیسنگ آپ نے کچھ اسٹور کرنا ہے فور ان روم اور ریم, وہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ کے بعد پھر آپ وہ واپس فیڈ بیک کے طور پہ ان پٹ میں جا رہا ہے. مطلب یہ سائیکل آپ کا ایک کنٹینیوس سائیکل چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے دا آپریٹنگ سسٹم از دا موسٹ امپورٹنٹ پروگرام رن آن دا کمپیوٹر. اب اس کے اندر کون کون سے آپ کے بیسک فنکشنز بیسک پروگرامس آ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ رننگ پروگرامس. ٹھیک ہے, دا آپریٹنگ سسٹم انشورس دیٹ دا پروگرام فالوز آل دا انسٹرکشنز ایکوریٹلی. رننگ پروگرامس وہ پروگرامس ہوتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں جب آپ اسے آن کرتے ہو تو وہ رن ہو رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سپوز اگر آپ کے جس طرح ویری سمپل ایگزامپل, جس طرح اب آپ کے ٹائم کلاک جو ہے آپ کی وہ ایک رننگ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گرافکس کا جو آپ کے جو ڈسپلے پکچر ہے وہ ایک رننگ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں شیئرنگ انفارمیشن. آپریٹنگ سسٹم میک شیور دیٹ ڈیٹا فرام ون فائل از کاپیڈ ٹو دا رائٹ لوکیشن. انفارمیشن شیئرنگ کیسے ہو رہی ہے, وہ آپریٹنگ سسٹم یہ چیز کو یقین شور دلاتا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن کاپی پیسٹ ہو رہی ہے یا شیئر ہو رہی ہے یا آپ کہہ لو کہ کراس ہو رہی ہے, وہ صحیح لوکیشن پہ جا رہی ہے یا نہیں. یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹس ملٹی ٹاسکنگ, آپ تمام سبجیکٹس کو لے کے چلتے ہو, پڑھتے ہو, پھر اس کے تمام سبجیکٹس کے ٹیسٹ دیتے ہو, ان کو اچھے طریقے سے پاس آؤٹ کرتے ہو. سو یو پیپل آر ملٹی ٹاسکنگ. سیم لائک دیٹ کمپیوٹر کے ایک سے زیادہ پروگرامس جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے, لائک آپ کا شیئرنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کے پروگرامس کی رننگ بھی ہو رہی ہے, آپ کے پیریفرل ڈیوائسز بھی پرفارم ہو رہی ہیں, تو یہ سارے کا ملٹی ٹاسکنگ ہو رہا ہے. تو یہ بھی کیا آپریٹنگ سسٹم دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے مینجمنٹ فائل اینڈ ڈائریکٹریز. مینجمنٹ مطلب وہ ایک مینیج کر رہا ہوتا ہے فائلس کو. کیسے؟ تو آپریٹنگ سسٹم میک شیور دیٹ ایچ فائل از اسٹورڈ ایٹ دا رائٹ ایڈریس. اٹ گیٹ فائلس فرام دا میموری وین دا یوزر نیڈ. جب آپ کوئی بھی فائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, آپ سرچ کرتے ہو, آپ کو فٹ سے وہ فائل نکال کے دے دیتا ہے. دیر ہیئر اٹ کمس کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم فائل کا کام کر رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کی کنٹرولنگ پیریفرل ڈیوائس. آپ کے پیریفرل بیرونی آپ کی جو آؤٹر ایکسٹرنل ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم, جو آپ کنیکٹ کر رہے ہو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ. ایکسکیوز می. نیکسٹ وی ہیو, آپ کو میں ایک ڈائیگرام دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھو سب سے بڑا جو سرکل ہے دیٹ از یوزر. آپ یوز کر رہے ہو اپلیکیشن سافٹ ویئر کو, پھر آپ سسٹم سافٹ ویئر کو دیکھو, اور پھر آپ ہارڈ ویئر. اچھا دیکھو, اگر ہم اندر سے لے کے چلیں, ہارڈ ویئر آپ کا موبائل, آپ کا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر, اس کے اندر آپ کا سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کی میں بتاتی ہوں کون. سسٹم سافٹ ویئر آپ نے کمپیوٹر آن کی ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ آپ کا سسٹم سافٹ ویئر ورکنگ کر رہا ہے. آن کر لیا, اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن چلائی ہے, سپوز آپ نے MS ورڈ کا چلایا ہے, سو اٹ مینس کہ آپ نے اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی آن کر لیا.
دین کمس کہ آپ اپنا کام کر رہے ہو اس پہ. اٹ مینس کہ آپ نے یوزر مطلب کہ یوزر بھی فیسیلیٹیٹ ہو گیا. آپ کو یہ ڈائیگرام سمجھ آئیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو اپلیکیشن سافٹ ویئر. کیا چیز ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر؟ کنسسٹ آف پروگرامس دیٹ الاؤ اے کمپیوٹر ٹو ڈو اسپیشل ٹاسک. کوئی بھی اسپیشل ٹاسک کرنے ہونا تو وہ آپ کے اپلیکیشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ موبائل میں دیکھو, یو گو فار لائک اگر آپ نے کوئی ایڈیٹنگ کا کام کرنا ہے تو آپ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر انسٹال کرو گے اپنے موبائل پہ. اگر آپ نے کوئی کیمرے والا کام کرنا ہے یا کوئی پکچرس لینی ہے تو آپ نے اپنے کیم انسٹال کرو گے اپنے اس پہ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ. سو یو آر انسٹالنگ سم پرٹیکولر ورک فار سم پرٹیکولر کام کے لیے اپلیکیشن سافٹ ویئر کو انسٹال کرے. لائک اگر آپ نے کوئی ویکیبلری کا کام کرنا ہے تو یو ول سرچ ویکیبلری اپلیکیشن آن یور موبائل اینڈ ڈاؤن لوڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ آپ کو اپلیکیشن سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہو. کوئی اسپیسیفک کام کے لیے آپ کسی بھی ایک چیز کو انسٹال کرتے ہو, دیٹ از اپلیکیشن سافٹ. ورڈ پروسیسر اینڈ کمپیوٹر گیم آر ایگزامپل آف اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر شوڈ بی ایزی ٹو یوز. ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں, آپ سب یوز کرتے ہو اسے. Such programs are known as content-free application because the user decide what to use the software for. اس کا کانٹینٹ فری اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ یوزر ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, انسٹال کیا ہے وہ. اب آپ کے لائک سے فار ایگزامپل میں نے ڈکشنری انسٹال کی ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے کس لیے انسٹال کی. میں ڈکشنری پہ جا کے کوئی گیم تھوڑی نہ کھیلوں گی. سو I know my work, I will do that specific work on that application. Now you see the figure that is computer hardware. آپ کو پتہ کیا ہے the thing which you can touch, so monitor and CPU. اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر والے کام ہو رہے ہیں جتنے بھی, لائک فائل مینجمنٹ ہو گیا آپ کا, آپریٹنگ سسٹم آن آف کمپیوٹر جو آپ کرتے ہو دیٹ از سسٹم سافٹ ویئر کا ورکنگ ہے. اس کے بعد آپ باقی جو چیزیں اسمبلر ڈیبگر آپ انہیں فی الحال چھوڑ دیں بیکاز یو ول اسٹڈی فردر. اینڈ دین اپلیکیشن سافٹ ویئر کون کون سی ہیں؟ ورڈ پروسیسر ہو گیا آپ کا, اسپریڈ شیٹ ہو گیا آپ کا ایم ایس ورڈ ہو گیا آپ کا, پینٹ ہو گیا. دیکھو پینٹ کو آپ اسپیسیفک پینٹنگ کے لیے ہی یوز کر رہے ہو, آپ اس پہ بیٹھ کے ویکیبلری کا کام نہیں کر رہے ہو. سو اٹ مینس کہ وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. نیکسٹ آپ کا آتا ہے انسٹالنگ سافٹ ویئرس. مینوفیکچررس ہیو سسٹم. اچھا, انسٹالنگ سافٹ ویئر میں کیا ان کو ہم انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں بتاتی ہوں. دیکھو سسٹم سافٹ ویئر از اسینشیل فار اے کمپیوٹر. سسٹم سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر کے لیے بہت اسینشیل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بغیر آپ کا کمپیوٹر اسٹارٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کہ اسٹارٹنگ کا, شٹنگ ڈاؤن کا, یہ سارا کام آپ کا سسٹم سافٹ ویئر کر رہا ہوتا ہے. اٹ از انسٹالڈ بائی دا کمپیوٹر مینوفیکچرر, جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر از ناٹ ایز اسینشیل. دیکھو اگر آپ پینٹ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال نہیں بھی کرو گے تب بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہو اس پہ. ٹھیک ہے, یوز لیس نہیں ہوگا. لیکن اگر سسٹم سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال نہیں ہوگا تو اٹ مینس کہ آپ کا کمپیوٹر یوز لیس ہے. Different users need different application softwares. Definitely, these are available on CD-ROMs made by several companies. آپ کے سی ڈی روم کے اندر انسٹالنگ سافٹ ویئر آپ کے بنائے جاتے ہیں اور وہ آپ کی کمپنیز بناتی ہیں. ٹھیک ہے, by installing a CD-ROM on CD-ROM drive, CD-ROM کو ہم CD-ROM ڈرائیو کے اندر ہی انسٹال کرتے ہیں. یوزر کین اپلوڈ اپلیکیشن سافٹ ویئرس آن دیئر کمپیوٹر. آپ اپنے کمپیوٹر پہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اپلوڈ کر سکتے ہو. ڈیفینیٹلی آپ اسے جب انسٹال کرو گے تب آپ اسے چلاؤ گے. ٹھیک ہے. Nowadays, manufacturers have started installing system software and some common application software like games and word processors on their computer. Such software is called integrated software. اب اسے انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر ہم کیوں کہتے ہیں, میں آپ کو ریزن بتاؤں. دیکھو انٹیگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز اندر ڈالنا. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ لو کسی بھی چیز کو پٹ آن کرنا. اب سے فار ایگزامپل آپ پینٹ کے فائل کھولتے ہو, پینٹ کو کھولتے ہو اور اس کے اندر آپ اپنی اسکیچنگ کرتے ہو. سو یو آر انٹیگریٹنگ دیٹ اسکیچنگ انٹو پینٹ فولڈر, انٹو پینٹ فائل. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ کوئی گیم کے پلیٹفارم کھولتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر جب تک اپنے ہینڈ سے آپ جب تک کام نہیں کرو گے تب تک آپ کا کچھ بھی اس کے اندر ورکنگ نہیں ہوگی. جب آپ اسے اپنے یوز کرو گے, آپ اس پہ کیز کے تھرو ماؤس کے تھرو اس پہ کلکنگ کرو گے, آپ اس کے اندر انٹیگریشن کرو گے اپنی. ٹھیک ہے,
تو پھر جا کے وہ کام کرے گا. اٹ مینس کہ کوئی بھی آپ کا سسٹم جس کے اندر آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرو گے، انٹیگریٹ کرو گے، پھر جا کے اسے ہم انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں یا انسٹالنگ سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں. So, my dear students, uh, today's topic is ended. So, we will inshallah cover our remaining chapter in the next lecture. Please, my dear students, do revise all the lectures thoroughly and note down the questions, queries which you are having. So, we will discuss in this next class. Thank you so much, my dear students. Take care. Allah Hafiz.